بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جوائنٹ کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کافی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے کس شہر کا نام کیسے رکھا گیا۔ اسلام آباد۔ یہ شہر سن 1959 عیسوی میں پاکستان کا دارالحکومت بنا اور ہمارے مذہب اسلام کے نام پر اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا، یعنی اسلام کا شہر۔ کراچی۔ یہ شہر 1948 عیسوی سے 1959 عیسوی تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ کولاچو نامی ایک ماہی گیر بلوچ کے نام پر اس شہر کا نام کولاچی پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ماہی گیروں کی ایک بستی تھی جس کی سردار ایک عورت تھی جس کا نام مائی کولاچی تھا۔ اسی نسبت سے اس شہر کو کولاچی کا نام دیا جاتا تھا، جو آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1860 میں پہلی مرتبہ اس شہر کو باقاعدہ کراچی کا نام دیا گیا۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے تاریخ میں 30 سے زائد ناموں سے پکارا گیا، جن میں کلاچی جو گوٹ، کلاچی جو کن، کلاچی جو کنڈ، خراچی، کرانجی، کراشی، کاراچر، کورانجی، گاراچار اور سکندری جیسے مختلف نام شامل ہیں۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور۔ تاریخ میں اس شہر کے نام پر بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس شہر کے پرانے ناموں میں محمود پور، لاہانور، لاہانیر، لاواپوری، لاہور اور لوہ آور شامل ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لفظ لاہور لوہ آور سے نکلا ہے، جس کا مطلب لوہ کا قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن کے مطابق رام، جسے ہندو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام لوہ تھا۔ اس شہر میں لوگوں نے ایک قلعہ تعمیر کروایا جسے لوہ آور کا نام دیا گیا، جو بعد میں ہوتا ہوتا لاہور بن گیا۔ پشاور۔ یہ دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ اسے باگرام، پرشپورہ، پرشاپور اور پیشاور جیسے ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس شہر میں مختلف فنون اور علوم سے وابستہ لوگ آباد تھے، اسی نسبت سے اسے پشاور کہا جاتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب سلطان محمود غزنوی افغانستان سے ہندوستان کی طرف چلا تو جو پہلا علاقہ اس نے فتح کیا وہ یہی علاقہ تھا، اس لیے سلطان غزنوی نے اسے پیش آور یعنی پہلے آنے والے شہر کا نام دیا۔ یوں روانی میں یہ نام پیش آور سے پیشاور ہو گیا۔ کوئٹہ۔ اس شہر کا پرانا نام شالکوٹ تھا۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ سے نکلا ہے۔ کوئٹہ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ اس شہر کی چاروں اطراف پہاڑ ہیں جو اسے قدرتی قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کی آب و ہوا کی وجہ سے اس کو چھوٹا لندن بھی کہا جاتا ہے اور اس کے پہاڑوں کو سلیپنگ بیوٹی کہتے ہیں۔ راول پنڈی۔ اس شہر کا نام 2 الفاظ راول اور پنڈی کا مرکب ہے۔ راول ایک ہندو قوم تھی اور پنڈی پنجابی میں چھوٹے گاؤں کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنڈے خان راول، جو کہ ایک ہندو تھا، اس نے یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بسایا جسے 1493 عیسوی میں شہر کا درجہ دیا گیا۔ فیصل آباد۔ یہ شہر انگریزوں نے آباد کیا اور اسے صرف ایک چھاؤنی کے طور پر بنایا گیا تھا، جس کا مقصد قافلوں کی حفاظت کرنا تھا۔ اس وقت پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جیمز لائل تھے، جس کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام لائل پور رکھا گیا۔ 1970 عیسوی میں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد شہروں کو اسلامی نام دینا تھا۔ اس کمیٹی نے اس شہر کو سعودی شہزادے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام سے منسوب کرتے ہوئے فیصل آباد کا نام دیا۔ اس شہر کو 8 بازاروں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ گوجرانوالا۔
تاریخ میں اس شہر کے نام کی دو روایات ملتی ہیں۔ پہلے اس علاقے کا نام خانپور تھا، جو یہاں آباد ایک قبیلے شانسی کے سردار خان محمد شانسی کے نام پر تھا، اور بعد میں جب سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو یہاں بڑی تعداد میں گجر قوم آ کر آباد ہوئی، جس وجہ سے اس کا نام گجران والا پڑ گیا۔ اس شہر کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ملتان۔ اس شہر کا پرانا نام کیساپور تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں مالی نام کی ایک قوم آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت زبان میں آباد ہونے کی جگہ کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس جگہ کا نام مالی استھان یعنی مالی قوم کے آباد ہونے کی جگہ پڑ گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، مولتان اور اب ملتان بن گیا۔ ملتان کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر آباد۔ اس شہر کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا، جو اس وقت کے حاکم نیرون کے نام سے منسوب تھا۔ بعد میں سلطان قطب شاہ نے اپنے بیٹے حیدر کے نام پر اس شہر کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس شہر کو ہندوستان کا پیرس بھی کہا جاتا تھا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ۔ دوستو، ٹوبا تالاب یا کنویں کو کہا جاتا ہے، اور اسے ایک سکھ ٹیکو سنگھ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پانی کی کمی رہتی تھی۔ یہاں ایک سکھ نے تالاب بنوایا جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا، جو بعد میں پینے کے کام آتا تھا۔ اسی نسبت سے یہ علاقہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1970 میں اس شہر کا نام بدل کر دارالاسلام رکھا گیا، لیکن ٹیک سنگھ کی ساکھ اتنی مضبوط تھی کہ آج بھی اس علاقے کو ٹوبا ٹیک سنگھ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ سرگودا۔ اس شہر کا نام دو الفاظ کا مرکب ہے۔ سار ہندی زبان میں چشمے کو کہتے ہیں، اور گودا ایک ہندو فقیر کا نام تھا۔ یہ فقیر اس خوبصورت چشمے کے کنارے پر بیٹھا رہتا تھا، اس لیے اس چشمے کا نام گودے والا سر مشہور ہوتا گیا، اور بعد میں اس جگہ کو اسی نام سے منسوب کر کے سرگودا کا نام دیا گیا۔ اس وقت اس چشمے کی جگہ پر DHQ ہاسپٹل موجود ہے۔ سرگودا کو شاہینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سیالکوٹ۔ اس شہر کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے، جس کے مطابق ایک ہندو راجا سل کے نام پر اس شہر کا نام سیالکوٹ رکھا گیا، جو بعد میں سیالکوٹ بن گیا۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سڑکیں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائیں۔ شیخو پورہ۔ اس شہر کا پرانا نام ویرک گڑھ تھا، جس کی وجہ یہاں آباد سکھوں کی ایک قوم ویرک قوم تھی۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر اپنے بیٹے نور الدین محمد جہانگیر کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا، اور یہ علاقہ اس کی شکار گاہ تھی، اسی نسبت سے اس علاقے کا نام شیخو پورہ پڑ گیا۔ رحیم یار خان۔ اس شہر کا پرانا نام نوشہرہ جدید تھا۔ 1881 عیسوی میں بارود خانے میں آگ لگنے سے ریاست بہاولپور کے رحیم یار خان نامی ایک شہزادے کی موت واقع ہو گئی، جس کی یاد میں اس شہر کا نام تبدیل کر کے رحیم یار خان رکھا گیا۔ ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ فارسی زبان میں رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے، اور غازی خان کے بارے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ 1476 عیسوی میں ایک بلوچی سردار میر حاجی خان میرانی نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا، اور بعد میں اپنے بیٹے غازی خان کے نام سے منسوب کر دیا۔ یوں اس جگہ کا نام ڈیرہ غازی خان پڑ گیا۔ اس شہر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس شہر کی سرحدیں پاکستان کے 4 صوبوں سے ملتی ہیں۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔